वेलकम टू माई चैनल दोस्तों। और आज काले जादू के बाद हम बात करेंगे बुरी नज़र पर। जी हाँ, काले कपड़े पहने मैंने ताकि बुरी नज़र ना लगे मुझे, क्योंकि किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर कहा था कि मुझे बुरी नज़र लगी है और मुझे उसका तोड़ चाहिए, तो मैं उन जनाब से रब्ता करूं। वो तो खैर मैं कर लूँगी, लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको बुरी नज़र के पीछे की साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात बताऊंगी कि बुरी नज़र के पीछे नफ्सियात क्या होती है और उसका तोड़ क्या है। तोड़ पर भी बात करेंगे, सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बुरी नज़र जो है ना, इसके पीछे की नफ्सियात क्या है। दोस्तों, बुरी नज़र का फ़लसफ़ा या बुरी नज़र का नज़रिया मशरिक़ में भी पाया जाता है, मगरिब में भी पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। बुरी नज़र इजाद है कुरून वस्ता यानी कि मिडीवियल एजेस की। उस टाइम पर इंसान के इस किस्म के जो नज़रियात हैं वो काफ़ी परवान चढ़ रहे थे। हम साइकोलॉजी में भी जब पढ़ते हैं हिस्ट्री को, साइकोलॉजी आज मॉडर्न वर्ल्ड में बनी, लेकिन उससे पहले इंसान अपने रवैयों को समझना चाह रहा था। तो उस वक्त कहते थे कि किसी इंसान के अंदर जो है ना वो कोई जिन आ गया है, या बुरी जो है ना वो आत्मा या रूह आ गई है और इसको बुरी नज़र लग गई है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि कैसे इंसान ने वहाँ से शुरुआत की। अपने साथ होने वाले जो भी हादसात हैं, जो भी उसके साथ जो कुछ भी होता था, उसको समझने का उस वक्त के इंसान के पास यही एक ज़रिया और यही एक तरीका था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बुरी नज़र है ये हमें लगती कैसे है। जब हम बुरी नज़र की बहुत गहराई में जाते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं, उसके कोर, उसके ओरिजिन में जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है जो उस बुरी नज़र के लिए ज़िम्मेदार होता है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर अक्सर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए, अचानक से किसी की सेहत ख़राब हो जाए, या कोई भी हादसा वाक़या हो जाए, बिज़नेस में लॉस हो जाए, शादी में मसाइल आ जाएं, बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, बच्चा बात नहीं मान रहा या उसके साथ कुछ हो गया, तो हमारा जो बिल्कुल कौमी जुमला है ना वो यही होता है कि आपको किसी की नज़र लग गई है। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में जब जब मसाइल का सामना रहा तो मुझे यही सुनने को मिलता था अपनों से कि तुम्हें नज़र लग गई है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत सेटल्ड है, अच्छी है, तुम बहुत खुश हो और तुम्हें नज़र लग गई है किसी की। और यकीन माने दोस्तों, मुझे भी ऐसा लगता था। जाहिर सी बात है, हम ऐसे माहौल में रहते हैं जब हमारे बड़े हमें ये बोलते हैं और हमें ख़ुद भी शऊर नहीं होता, अपनी ज़िंदगी में हमें अंदाज़ा नहीं होता कि दरअसल उस बुरी नज़र के पीछे मसला क्या है, तो हम ऐसी बातों को मान लेते हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं होता। तो मुझे भी अक्सर ऐसा लगता था कि शायद मुझे भी बात बात पर नज़र लग जाती, तभी मैं बीमार पड़ जाती हूँ, तभी मेरी ज़िंदगी में मसाइल हैं। तभी देखो, जब मैंने ये वाला काम किया और मेरे उस रिश्तेदार ने जब मुझे देखा और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, तो देखो मेरा वो काम बिगड़ गया। लेकिन खुशकिस्मती से दोस्तों, मैंने नफ्सियात को पढ़ना शुरू किया, नफ्सियात पढ़ी, समझी, अपनी नफ्सियात को समझा, और बहुत गहराई में जाकर जब जो भी मेरे साथ वाक़यात हुए, जो भी हादसात हुए, जब मेरी सेहत ख़राब हुई, जब मेरा कोई काम बिगड़ा, जब मेरी ज़िंदगी में मसाइल आए, या मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आईं, या मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स आईं, तो जब बहुत गहराई में मैंने जाकर उनका मुआयना किया ना, तो वो जो बुरी नज़रें थी मुझ पर, जो बुरी नज़र मुझे बार बार लग रही थी, उसकी बहुत डीप डाउन और कुछ भी नहीं था दोस्तों, मेरे एक्शंस, मेरे अमल थे। जी हाँ, एमाल, आपके एक्शंस। आपकी सेहत अचानक से ख़राब नहीं होती। आपकी फुप्पो ने आपको देखा और आप बहुत ही हुस्न परी लग रही थीं और फुप्पो की बुरी नज़र आपको लग गई। नहीं जी, आपको अगर बुरी नज़र लगी है, आपकी सेहत ख़राब हुई है, तो उसके पीछे आपका लाइफस्टाइल है, आपकी इमोशनल हेल्थ है, आपके जेनेटिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपका खाना पीना, आपका तर्ज ज़िंदगी, ये सब कुछ। जी हाँ, आपके अमल, आपकी ज़िंदगी अगर झंड है ना इस वक्त, तो किसी की बुरी नज़र से नहीं है। वो झंड आपकी ज़िंदगी आपके अपने एमाल, आपकी अपनी हरकतों, या फिर आपके आसपास वालों की हरकतों की वजह से भी झंड है। क्योंकि अगर आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार, आप जिस घर में, जिस माहौल में रह रहे हैं, वो माहौल अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, तो आपकी ज़िंदगी तो झंड होनी है ना। आप तो सारी ज़िंदगी बुरी नज़र के साए में ही रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके एक्शन, आपके अमल दुरुस्त नहीं हैं, या आपके आसपास वालों के एक्शन दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मसाइल आ रहे हैं, तो आपको पता क्यों नहीं लगता, क्यों आपका दिमाग इस बुरी नज़र वाले फ़लसफ़े पर यकीन कर लेता है। देखिए, मेरी एक बात याद रखिएगा, इंसानी दिमाग जो है ना वो परसेप्शन पर चलता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम लॉज ऑफ परसेप्शन पढ़ते हैं।
لاز آف پرسیپشن میں یعنی کہ تصور کے قوانین میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ چاہے کوئی تصویر مکمل نہ بھی ہو لیکن ہمارا دماغ اسے مکمل کرنے کے لیے ایک پرسیپشن بنا لیتا ہے اپنے دماغ میں، اور یہ ضروری ہے، یہ فنکشن ہے ہمارے برین کا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی زندگی جھنڈ ہو، بیکار ہو، آپ کی زندگی میں درد ہے، تکلیف ہے، آپ کو فزیکل پین ہے، ایموشنل پین ہے، فائنینشلی آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور آپ اس بات کو دیکھنے سے قاصر ہیں کہ آپ کے ایکشنز درست نہیں ہیں، آپ کے پرسیپشنز درست نہیں ہیں، آپ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ درست نہیں ہے، آپ کے پاس ڈسپلن نہیں ہے، آپ کے پاس ریشنلزم نہیں ہے، آپ کو سیلف اویئرنیس نہیں ہے، آپ کو لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے، آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ کا دماغ ان چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہا، آپ کے پاس آگہی و شعور نہیں ہے، تو دماغ کو ایک ہی چیز ملتی ہے پھر، اور وہ ہے توہم پرستی. کیونکہ دماغ کو مطلب چاہیے، معنی چاہیے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، مجھے بتاؤ کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں بار بار بیمار کیوں ہو رہی ہوں، میرے کاروبار میں کیوں مسائل آ رہے ہیں. تو پھر توہم پرستی تیرا ہی آسرا. کیونکہ جب کوئی جواب نہیں ہے، کوئی ریشنل تھنکنگ نہیں ہے، آپ کو کوئی بتانے والا سمجھانے والا نہیں ہے، آپ کو خود بھی نہیں پتا، آپ تاریکی میں رہ رہے ہیں، آپ اندھیرے میں رہ رہے ہیں، تو پھر توہم پرستی وہ واحد ایک حل بچ جاتا ہے انسان کے پاس جو اسے اس کے ساتھ ہو رہے یا ہونے والے واقعات کا مطلب میننگ لا کر دیتا ہے. تو جو قرون وسطیٰ کے لوگ تھے، میڈیول ایجز کے لوگ تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ کیوں لائف میں اتنی پرابلمز ہیں، کیوں کوئی انسان جو ہے وہ عجیب طریقے سے بیہیو کر رہا ہے، یا کیوں ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، یا کیوں سیلاب آ رہے ہیں، یا کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ بری نظر ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ریزن نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اور لاجک نہیں تھی. لیکن آج ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس اتنے سارے ذرائع ہیں اس بات کو معلوم کرنے کے کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بری نظر ہے اس کا توڑ کیا ہے؟ بری نظر کا توڑ ہے شعور، آگہی، اپنے مسائل کی سائنس، ان کی ڈیپتھ پتہ ہونا، اپنے ایشوز کا پتہ ہونا، آگہی ہونا، اور جو بھی آپ کی حرکتیں ہیں اس کی ذمہ داری خود لینا، نہ کہ پھپھو خالہ چاچو پہ ڈال دینا کہ یہ ان کی نظر لگی ہے مجھے. اپنی حرکتوں پر غور کرنا اور اس کی ذمہ داری لینا ہی نظر کا توڑ ہے. آپ کا دماغ آپ کو درد سے بچانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے، آپ کو اس بات سے، اس حقیقت سے بچانے کے لیے کہ بھائی تم اپنی بیکار زندگی کے لیے کافی حد تک خود ذمہ دار ہو، اس حقیقت سے آپ کو دور لے کر جانے کے لیے نا آپ کا دماغ یہ جو نظر والا کانسیپٹ ہے، تو ہم پرستی والا کانسیپٹ ہے، وہ اس کا سہارا لیتا ہے. کیونکہ برین نہیں چاہتا کہ آپ کو درد پہنچے، آپ ذمہ داری اٹھائیں اپنی لائف میں چلنے والے حادثات کی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو بولتا ہے کہ نہیں تمہاری غلطی نہیں ہے. بھائی تمہاری تو کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو وہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے مجھے. دوستوں، میں نے جب اپنی زندگی میں اپنی حرکتوں کی ذمہ داری خود اٹھائی، اپنے کھانے پینے کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے ایموشنز کو، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کیا، درست کیا، سمجھنا سیکھا، تب میری زندگی سے بری نظر کا سایہ ختم ہوتا گیا. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے، دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن چند مہینوں بعد یا چند سالوں بعد جھگڑے ہونے لگتے ہیں، مسائل ہونے لگتے ہیں، بات طلاق تک جا پہنچتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو کسی نے کالا جادو کرایا یا پھر یہ بری نظر لگ گئی ہے. لیکن اس حقیقت کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ بھائی ہنی مون پیریڈ تھا شادی کا، ختم ہو گیا، پیشن تھا، ختم ہو گیا. ابھی شادی کی حقیقت ہے، ذمہ داری ہے، اٹھانی ہے، اور دونوں اس چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. یا پھر گھر میں ساس سے مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، گھر کے باقی مسئلے ہیں، لیکن اس پر کوئی نظر ڈالنے کو تیار نہیں ہے. صرف کیا ہے آسان طریقہ، کیا ہے جب شعور نہیں ہے تو کس پہ الزام ڈال دو؟ سارا بری نظر پر. بالکل اسی طرح اگر کوئی انسان کاروبار میں ترقی کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس کے کاروبار میں مسائل آتے ہیں، ویسے تو مسائل زندگی کا حصہ ہیں، لیکن وہ ان مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے بری نظر کو کہ یار یہ تو میرے رشتہ داروں کی نا بری نظر لگ گئی ہے مجھے، میری کامیابی سے سب جلتے ہیں، بہت اسپیشل اور خاص انسان ہوں میں. لیکن اس بات پر تحقیق کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، کوئی ریسرچ نہیں کرتا کہ بہت ممکن ہے ترقی کرنے پر جب آپ کے پاس پیسہ آیا تو آپ کی ضرورتیں، آپ کی عیاشیاں بڑھ گئی ہوں، آپ کے خرچے بڑھ گئے ہوں، آپ نے غلط فیصلے لینے شروع کر دیے ہوں، یا پھر اور بھی بہت سے منفرد مسائل ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ غلط فیصلے لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کچھ درست نہیں ہو رہا. لیکن آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنی حرکتوں کی ذمہ داری کون اٹھائے؟ اپنے پرابلمس کی سائنس پر کون غور کرے؟ کون اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرے؟ کون ٹراما ہیل کرے؟ آسان ہے نا، کسی بھی رشتہ دار پہ جا کے الزام لگا دو اور وہ مرچی لیمبو کو پتہ نہیں کیا کچھ کر دو، جلا دو مرچیاں.
اور یہ کر دو اور وہ کر دو. کیوں؟ ایزی ہے نا, لگا دو کسی پہ الزام. کیوں لوں ذمہ داری؟ کیوں لوں اپنے ایکشنز کی ذمہ داری؟ کیوں درست کروں اپنی حرکتیں؟ مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. میں خود بھی اس سب پر یقین رکھتی تھی کیونکہ ماحول ایسا تھا گھر میں, ظاہر سی بات ہے. لیکن جب یہ سب پڑھا سمجھا تو یقین مانے بڑی ہنسی آئی مجھے. اور اس سب کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ ہمارا اپنا برین ذمہ دار ہے. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں پرابلمس ہیں, بہت ساری مسائل ہیں, تو پلیز بیٹھیں, غور کریں کہ کیوں ہیں, کیا وجہ ہے. اور اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ہاں میری حرکتیں درست نہیں ہیں, تو پھر آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے دماغ سے یہ کہنا ہے کہ دماغ بہت شکریہ تمہارا, تم نے آج تک نظر اور کالے جادو کے ذریعے مجھے ذمہ داری لینے کے درد سے بچایا. لیکن اب میرے خیال سے ہمیں یہ تکلیف اٹھانی ہوگی, ہمیں ذمہ داری لینی ہوگی اپنے ایکشنز کی. ہمیں اپنے ایکشنز کو درست کرنا ہوگا, ہمیں اپنے نظریات بدلنے ہوں گے, ہمیں شعور یافتہ ہونا ہوگا. مغرب میں بھی لوگ بہت یقین رکھتے ہیں, لیکن جو ان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سب چیز سے باہر نکل چکا ہے. ان کو کوئی نظر نہیں لگتی, ان کو پتہ ہے بھائی نظر کہاں ہے, نظر ان کے اپنے اعمال ہیں. اور میرا آپ سب سے ایک ہی کہنا ہے, اور ایک کویسچن ہے میرا یہاں پر, کہ اگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم سے تمہاری بری نظر کا حساب لیا جائے گا, تو پلیز مجھے بتا دیں. کیونکہ میں نے آج تک یہی سنا اور سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیں گے. جی ہاں, ہمارے ایکشنز کا حساب لیا جائے گا. تو اگر کوئی بری نظر والی آیت ہے تو پلیز مجھے میرے ساتھ شیئر کیجیے, میرے علم میں اضافہ کیجیے. کیونکہ بھائی ہم نے تو یہی سنا اور سمجھا ہے کہ اللہ پاک آپ سے آپ کے اعمال کا حساب لیں گے, نہ کہ آپ سے آپ کی بری نظر کا حساب لیا جائے گا. کیونکہ جو چیز ہے جس کا اس دنیا میں ہے نا, لا آف ایکشن ہے نا, تبھی تو آپ سے ایکشن کا حساب لیا جائے گا. تو اگر ایسا کچھ ہے تو پلیز میرے علم میں اضافہ کیجیے, یہ میرے علم میں یہ بات ہے نہیں. تو جناب اپنے ایکشنز پر غور کیجیے گا اور ان کی ذرا ذمہ داری اٹھائیے گا, تھوڑا شعور اپنے اندر لے کر آئیے گا, تھوڑی ریشنل تھنکنگ لے کر آئیں. تو بہت ممکن ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے نا اس پر سے جو برا سایہ ہے, جو بری نظر ہے, وہ بہت جلدی ہٹ جائے گی. شیطان آپ کو اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے روکے گا, لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے, بلکہ آپ نے شیئر کرنا ہے. آپ نے یہ بری نظر کا جو سایہ ہے نا, اس کو اپنے اوپر سے بھی ہٹانا ہے, اور جو زندگی کی لگام ہے اس کو آپ نے اپنے ہاتھ میں خود لینا ہے. ضروری نہیں ہے دوستوں کہ آپ میری بات سے متفق ہوں, بہت سے لوگ پھر بھی ان چیزوں پر یقین رکھیں گے, اور یقیناً وہ اپنے ایکشنز کے لیے, اپنے پرسیپشنز کے لیے, اپنے نظریات کے لیے ذمہ دار ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ان کا حق ہے میری بات کو ریجیکٹ کرنے کا. لیکن جو سائیکالوجی تھی, آپ کے برین کا جو فنکشن تھا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دماغ کو جواب چاہیے تو چاہیے, چاہے وہ پھر تو ہم پرستی سے ملے یا شعور سے ملے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ اسے کہاں سے جواب لا کر دیتے ہیں. تو یہی سائیکالوجی ہے, اور یہی پڑھا ہم نے سائیکالوجی میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.